لا تو کھول دو ذرا. ونسلم على سيدنا ومولانا رسول النبي الكريم الأمين الحكيم المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مدینے کے بندے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کے بندے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. غرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے
جان والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں تم نے دیکھے چندران والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضر سامنے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کے دربار نشان میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ شعبان ہم سے جدا ہو رہا ہے اور آنے والا مہینہ وہ رمضان مبارک ہے۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں جتنی بھی اس کی ہم کو ثنا بیان کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ زندگیوں کے اندر پھر ہمیں رمضان عطا کرنے کا ہر طرف نیکیوں کی بہار ہوتی ہے، مسجد الحمدللہ آباد ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کثرت سے ذکر اذکار ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک صدقہ و خیرات کا بڑا رجحان ہوتا ہے۔ نیکیوں کی بہار ہے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کیے جائیں، مالک کو راضی کیا جائے اور اس کے دربار عالیشان کے اندر کوئی ایسے عمل صالح پیش کر دیے جائیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے کھاتے کے اندر نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کر دی جائیں۔ تو آج کا جمعہ مبارک میں نے مناسب سمجھا کچھ صدقہ و خیرات اور بالخصوص زکوٰۃ کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کروں۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کے اندر بہت سے مقامات پر نماز کا ذکر کیا اور نماز کے ساتھ متصل زکوٰۃ کا ذکر کیا اور شرح زکوٰۃ بھی اتنی زیادہ نہیں رکھی، 2.5%، یعنی آپ کہہ لیں کہ 100 روپے ہو تو 100 روپے کے اوپر صرف 2.5 روپے زکوٰۃ رکھی۔ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم توجہ کریں، مال اسی کا عطا کرتا ہے، اسی کے عطا کردہ توفیق سے ہمیں مال ملتا بھی ہے، ہم محنت بھی کرتے ہیں، تو 100 میں سے اگر 2.5 روپے اس کے نام پہ خرچ کر دیے جائیں یا اس کے نام پر دے دیے جائیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں، 1000 روپے تو 250 ہو جائے، لاکھ روپے تو 2500، یعنی ایک اسلام نے بہت اچھا ایک کلچر دیا سوسائٹی کو کہ جہاں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب مال رکھنے والے ہیں، وہ جن کو اللہ پاک نے مالی وسعت عطا کی ہے وہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا عطا کرتا اسی کا ہے، لیکن اس کے نام
مستحق نے ان تک پہنچا دیا۔ امام احمد اور امام محمد بن حکیم وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ایسی محبت ہے جس سے جو دل ہے یہ جب بڑھ جاتا ہے، دل لبریز ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ایمان کا نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایمان کا نور دوبارہ ملے اور دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکات دے۔ تو فرمایا اس کا دل دنیا کی محبت سے کچھ دور بھی ہوگا، تب اللہ پاک اس کے دل کو ایمان کا نور عطا کرے گا۔ تو یہ سارا سودا اہل اسلام ہمارے دل کے ساتھ ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ ورنہ اللہ کریم تو قرآن کے اندر جا بجا مقامات پر مال خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے، مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ لیکن آج ہم دعوے دار ہیں مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے، لیکن اس کے باوجود ہمیں توکل نہیں رہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مال خرچ ہو گیا، مال اس نے دے دیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا، مالی تنگی ہو جائے گی، کمی بیشی ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ تو آج صرف ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 261 کے اندر توجہ کے ساتھ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مثل الذین، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جیسے ایک کھیتی باڑی کرنے والا ایک دانہ زمین کے اندر پھینکتا ہے اور اس ایک دانے سے پھر آگے پودا نکلتا ہے، سبع سنابل، پھر تنے نکلتے ہیں، اور اس ایک پودے سے یا ایک کومل سے اس سے پھر آگے 700 کے قریب یا اس سے زائد اس کو اناج حاصل ہوتا ہے، دانے حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم، کہ فرمایا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس کا تمہیں 700 گنا اجر عطا فرمائے اللہ نے۔ اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ 700 گنا سے زیادہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک لمیٹیشن نہیں رکھ دی، ایک معیار مقرر نہیں کر دیا، ایک حتمی بات نہیں کر دی کہ اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 مل جائے گا۔ نہیں بابا، یہ قرآن نے ایک مثال دے دی ہمیں سمجھانے کے لیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 گنا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ جیسے زمین پر کھیتی باڑی کرنے والے کو وہ دانہ ایک پھینکتا ہے مگر اس کو اناج کئی گنا عطا ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک تمہارے مال خرچ کرنے سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر تمہیں عطا کرتا ہے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آنے والا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، ایک نیکی کا اجر اللہ پاک 70 گنا بڑھ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر مال خرچ
اس کا اللہ پاک کے اجر سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور پھر اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کھڑا کس کے اوپر ہے؟ ان کو ارکان خمسہ کہہ لیں یا بنیادیں کہہ لیں، جو مرضی آپ کو سمجھانے کے لیے تاجدار کائنات نے شان فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا نے شان فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پوچھا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز اللہ کی توحید کا اعلان کرنا اور میری رسالت پر ایمان لانا، یہ پہلی چیز۔ اور فرمایا اس کے بعد نماز ادا کرنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسری چیز زکوٰۃ ہے، یعنی اسلام نے اس کو بنیاد کا درجہ قرار دیا، فاؤنڈیشن کا درجہ قرار دیا۔ کوئی بھی عمارت اپنے کھڑی کرنی ہو، مسجد کی مثال لے لیں، گھر کی مثال لے لیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ بنیاد اچھی ڈالنا، بنیاد مضبوط ڈالنا۔ بنیاد اچھی ہوگی، مضبوط ہوگی، اس کے اوپر اتنی مرضی مندر کھڑے کرتے جاؤ، اسٹوریاں بناتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر بنیاد کمزور ہوگی، بنیاد ڈھیلی ہوگی، تو اگر آپ ایک منزل بنائیں گے بمشکل کھڑی ہوگی، دوسری بنائیں گے اور ڈرام سے ساری نیچے آ کے گر جائے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا اسی طرح تم نے جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، تو بابا ایمان لانا تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے اپنی بنیادوں کو پختہ کرو، بنیادوں کو مضبوط کرو۔ اس کے بعد جو عمل کرو گے اس کی بارگاہ میں قبول ہوتے جائیں گے۔ اور اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، کمزور ہوگی، تو اوپر اعمال کے جتنے مرضی ڈھیر لگاتے جاؤ، وہ سارے ڈھرام سے نیچے گر جائیں۔ تو بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزیں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا توحید کے اوپر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ اس طرح محبت کرو، والہانہ محبت کرو کہ اس محبت جیسا کسی اور کو حق ادا نہ کرو۔ اس کی توحید پر، اس کی الوہیت پر، اس کی شان کریمی پر قربان چلے جاؤ، قربان ہوتے ہوئے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا میری رسالت پر ایمان لاؤ، میرے سے محبت کرو۔ اس کے اگلی چیز ایک بنیاد یہ ہو گئی، دوسری بنیاد فرمایا نماز قائم کرو۔ جس طرح ہم نے احادیث سن رکھی ہے، نماز دین کا ستون ہے، تو ایک بلڈنگ کے لیے بھی، ایک بلڈنگ کو کھڑے کرنے کے لیے، مسجد کو حال بنانے کے لیے 2 ستون دینے پڑے، نیچے اچھی فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی، اچھی بنیاد رکھنی پڑے گی، تب جا کے یہ حال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اب اگلے فلور کی بھی تیاری ہے، تو بنتا جائے، کوئی پرواہ نہیں کہ نیچے ستون مضبوط ہے، بنیاد اچھی ہے۔ تو فرمایا دین کی بنیاد، دوسری بنیاد نماز ہے، اور فرمایا تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے، جو تم اپنے مال سے ادا کرو۔ تو مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، صدقہ و خیرات نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو باقی عمل جتنے مرضی کرتا رہے، بتائیں جب بنیاد ہی اس کی مضبوط اچھی نہیں ہے، تو پورا مال کا کیا فائدہ ہو؟ ایک حدیث کے اندر ارکان خمسہ کا ذکر ہے، مگر جو میں روایت پیش کر رہا ہوں اس کے اندر بنیاد کا لفظ بنیاد کا ذکر ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا تاجدار کائنات نے، فرمایا وہ حج ہے۔ ہر صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، ایمان کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ 5 ستون سمجھ لیں، ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو کھڑا کرنے کے لیے نیچے 5 پلرز چاہیے، 5 مضبوط قسم کے پلر چاہیے۔ اور فرمایا آخری چیز رمضان کے روزے، سال کے بعد اللہ پاک کو رمضان کے روزے عطا کرتا ہے۔ فرمایا
اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھو، یہ اسلام کی بنیاد ہے، فرمایا یہ اصل ہے، اس کے بعد تمہارے اعمال ہیں۔ اب تم حج ایک دفعہ ادا ہو گیا، تم عمرے کرتے جاؤ، اجازت ہے۔ اس کے بعد زکات ادا پہلے کرو، صدقہ و خیرات اس کے بعد کرو۔ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ زکات فرض ہوتی ہے، زکات مکمل ادا نہیں کرتے، باقی اور چیزوں کی طرف آواز دینا، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنی جو اصل بات ہے، جو بنیاد ہے، اس کو حق ادا کرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پتہ چلا کہ اصل چیز کا حق پہلے ادا کرنا ہے، باقی اعمال اس کے بعد۔ آپ ان 5 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ کریں، ایمان مضبوط کریں، تاجدار کائنات کی رسالت کو دل و جان سے مانتے ہوئے محبت ان سے بڑھ کے کسی سے نہ ہو، نماز دل جمی کے ساتھ پڑھیں، زکات مال کی ادا کریں، پھر صاحب نصاب ہو، حج کریں، پھر رمضان آ جائے، رمضان کے روزے رکھیں، 5 چیزیں پورے کر لیں، اس کے بعد جو عمل کرتے جائیں گے وہ بلڈنگ کے اوپر آپ کے نام اعمال کی صورت میں بڑھتا جائے گا، اور اعمال کا نیکیوں کا ایک خزانہ لگتا ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مال میں سے زکات دے دیتا ہے تو وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب جب تاجدار کائنات نے یہ بات بیان کی نا کہ زکات دینے والا اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، ایک عیسائی کے کان میں بھی یہ بات پڑ گئی، بڑا امیر کبیر تھا، رئیس کا علاقے تھا، لیکن ہر وقت اس کو یہ بھی دھچکا لگا رہتا تھا، ڈر بھی رہتا تھا کہ کہیں مال چھن نہ جائے، ضائع نہ ہو، اس کو کسی طریقے سے محفوظ کر لیں۔ جیسے اس نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو سنا کہ اپنے مال کی جو صاحب نصاب لوگ ہیں اپنے مال کی زکات دے دو 2.5% کے لحاظ سے، تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو اب یہاں مضبوط ہونے کی مثال دے رہا ہوں، ایک عیسائی کی مثال دینے لگا ہوں۔ وہ گھر گیا، اب دیکھتے تو نہیں تاجدار کائنات کی اٹھنے بیٹھنے کو، سیرت طیبہ کو، مانتے نہیں تھے، وہ الگ بات ہے۔ گھر گیا، دل کے اندر ارادہ کیا، اچھا مجھے اپنے مال کے چھن جانے کا خوف رہتا ہے، مال کم ہونے کا خوف رہتا ہے، کیوں نہ میں نبی کی اس بات کی، مسلمانوں کے نبی کی اس بات پہ عمل کر لوں۔ اگر میرا مال محفوظ ہو جائے گا تو میں ایمان کو قبول کر لوں گا، میں ایمان لے آؤں گا، اور اگر مجھے نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ارادہ کیا کہ معاذ اللہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں۔ یہ عیسائی ہے، اور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گیا، گھر کے اندر گیا، سارے مال کا تخمینہ لگایا، 2.5% کے لحاظ سے مال خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا غریب غربا کے اندر۔ آگے بیٹھا، اس کا مال تجارت تھا، وہ دوسرے علاقوں کی طرف گیا ہوا تھا، کسی نے آ کے بتایا کہ بھئی جس قافلے کے ساتھ تم نے اپنا مال بھیجا تھا، جس گروہ کے ساتھ، جس قافلے کے ساتھ مال بھیجا تھا، اس قافلے والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے سارا مال چھین لیا اور تمہارے آپ میں زخمی کر دیا۔ اب چونکہ اس وقت تصور تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کے چلتے تھے، 2 4 5 10 ایک مطلب جماعت کی صورت کے اندر چلتے تھے، بہت سے لوگوں کا مال اکٹھا ہو جاتا تھا، اور کئی اپنے ملازموں کو ساتھ بھیج دیا کرتے تھے، تو اس طرح اکیلا کو نہیں جاتے کیونکہ دوسرے علاقوں کی طرف سفر ہونا ہوتا تھا۔ تو ایک بندے نے آگے بتایا کہ ہم سب کا مال جو ہے وہ چھن گیا ہے، ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے، ہمارے لوگ بھی زخمی ہو گئے ہیں، مال بھی سارا ضائع ہو گیا ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو مسلمانوں کے نبی کی بات سنی تھی کہ جو زکات دے گا مال میں سے 2.5% اللہ کے نام پہ نکالے گا، اس کو مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہ عجب منظر ہوا کہ محفوظ ہونے کی بجائے سارا مال اٹھ گیا ہے۔ اب ارادہ کیا، 2 4 دن گزر گئے، اس نے کہا کیا
موقع کی تلاش کے اندر ہے کہ اب میں معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو نقصان پہنچانا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے. اب ارادہ ہے، موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ موقع پا لیا اس نے، چلا گھر سے تلوار نکالی. اتنی اب گھر سے نکلا ہی ہے اور کریم آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. رستے کے اندر اس کو ایک قاصد مل گیا. اب وہ قاصد ملا، اس نے ایک خط دیا. اس نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار کے اندر شراکت دار تھا، جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا، یہ اس کی طرف سے خط ہے. پہلے تو ایک جنرل اطلاع آئی نا، ایک جنرل خبر آئی. اب ایک خط آیا، اس نے یہ جو آپ کے ساتھ شراکت دار ہے اس کی طرف سے خط ہے. اس نے خط نکالا، خط پڑھا. خط کیا تھا؟ اس کا شراکت دار کہتا ہے کہ میرے ساتھی تجھے مبارک ہو، ہم سفر کرتے قافلے کے ساتھ تھے، ہمارے اونٹوں کو میں سے ایک اونٹ کو مسئلہ ہو گیا، اس کے پاؤں کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو میں ایک سرائے کے اندر رک گیا. اپنے مال کو وہی روک لیا کہ جب ہمارا اونٹ بہتر ہوگا تب جاؤں گا. تو مجھے خبر ملی کہ جو قافلے والے تھے ان کا سارا مال اٹھ گیا ہے، ڈاکو نے حملہ کر دیا، لوگ زخمی ہو گئے ہیں، لیکن تمہیں مبارک ہو، تمہارا مال محفوظ ہے. وہ عیسائی جو تاجدار کائنات کی طرف برے ارادے سے نکلا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. سارا واقعہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور پہلی ہی مجلس کے اندر اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی توکل دیکھیں، پہلے میں نے بات توکل کی کہ اللہ کی ذات پر اگر بندے کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسی نے مال ہمیں دیا ہے، تو اس کے کہنے پر اگر 100 میں سے 2.5 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو بتائیں کون سے زیادہ ہے؟ زیادہ ہے کم ہے؟ دینے والا وہ دے تمہیں ملتا ہے، وہ رازق ہے. اللہ یرزق من یشاء، ہر چیز کو رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے. تو جب اس بات پہ ہمارا توکل ہے، ارادہ مضبوط ہو جائے، تو پھر اعمال کرتے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. قرآن نے ذمہ اٹھا دیا. اور دوسری طرف اگر نہیں کرتے تو پھر یہی مال ہمارے گردنوں کا قیامت کے دن توپ بنے گا. اور فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کا مال ان کے گلوں کے اندر بطور توپ لٹکایا جائے گا اور اس کے وزن کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتے، جو اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے، کرم اللہ پاک کا اور اس کے فضل کا مہینہ ہے. تو جتنا ہو سکے خیرات کریں، صدقات کریں. ایک چیز اور دین کے اندر بٹھا دیں، صدقہ و خیرات جو آپ کرتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس سے اگلی سٹیج ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہے اور یہ رمضان کا جو ہے وہ انتظار بھی نہ کیا کرے. جس کے مال کے اوپر سال، ایک جو مال ہے جس کے اوپر سال گزر گیا ہے، چاہے وہ محرم کے اندر سال پورا ہو گیا، سفر کے اندر، ربیع الاول کے اندر، جب سال گزر گیا تو پھر آنے والے وقت کا انتظار نہ کیا کرے کہ رمضان آئے تب مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو. نہیں، جب سال پورا ہو جائے اسی وقت زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے. ہم کیلکولیشن نہیں کرتے، کیلکولیشن کے اندر مار کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر ایک بندہ ہے صاحب نصاب ہے، لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو ہم وہ لاکھ دینے کی بجائے صدقہ و خیرات کی طرف چل پڑتے ہیں. بس اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہ میں خرچ تو کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ دے تو رہا ہوں. نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے. یہ صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے. کہ تو میں نے آپ کو ایک عیسائی کا واقعہ سنایا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، دھوبی کا کام کرتا تھا، کپڑے دھوتا تھا، کپڑے پریس کرتا تھا اس وقت کے اندر. اب وہ کیا کرتا کہ لوگوں کے ساتھ کپڑے تبدیل کر دیتا. کوئی اچھا اس کا دوست آ جاتا، کسی کی کپڑے اٹھا کے کسی کو دے دیں، اس کے اٹھا کے کسی کو دے دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا دور تھا، تو آپ کے بارے کئی دفعہ اس کی شکایات آئی. آپ نے لوگ ایک دفعہ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یہ اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا، یہ آپ کی بات نہیں مانتا. حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جب بات نہیں مانتے، ایک دفعہ اس کو سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کر دی کہ مولا اس کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے، تاکہ کوئی آئندہ آنے والا لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ برائی کی جرات نہ کر سکے.
کوئی بندہ نکلا گھر کے اندر سے اپنے دھوبی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے تو رستے کے اندر ایک سوالی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے بندے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر دے تو بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مانگا۔ آج ہم یہ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مانگنے والا اگر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے دینے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کی حالت اچھی بھلی ہے، بابا اس کی حالت اگر اچھی بھلی تو کوئی بات نہیں، وہ جس کے نام پہ مانگ رہا ہے آپ کو اس کو دیکھنا ہے، اس کی حالت کو بڑا دیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، بھوکا ہوں۔ اس نے دیکھا میرے پاس وہ تو کچھ نہیں، اس نے کہا کہ روٹی ہے جو سارا دن کام کاج کے لیے لوگ نکلتے تھے صبح سے لے کر شام تک، اب کھانے کے لیے اس نے 2 روٹیاں ساتھ کھائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک روٹی اپنے تھیلے میں سے نکالی، اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے نام پہ مانگی، مجھے ضرورت تھی، اللہ کے مجھے بھوک لگنی تھی، تو تمہاری خواہش کو پورا کرتے ہوئے تمہاری بھوک کو مٹانے کے لیے ایک روٹی تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے جب ایک روٹی بھوکے نے پکڑی اس کے دل سے اور منہ سے الفاظ نکلے کہ اللہ پاک تمہیں زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اس نے کہا اتنی خوبصورت دعا۔ اس نے دوسری روٹی بھی تھیلے سے نکالی، وہ بھی اس بھوکے کو دے دی۔ اس نے کہا تو نے اپنی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا، میری دعا کو مد نظر رکھا، جاؤ اللہ پاک تمہیں زمینی اور آسمانی تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ چلا گیا اپنے کام کے اندر لگ گیا۔ اب ادھر سے حضرت عیسیٰ نے اس بندے کے لیے دعا بھی کی ہوئی ہے اور نبی کی دعا رد بھی نہیں ہوتی، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کرے اللہ پاک نے اس کو پورا فرمانا ہوتا ہے۔ اب سارا دن لوگ انتظار کے اندر کہ حضرت عیسیٰ نے ایک دن پہلے اس کے لیے دعا کی ہے، دعا کی ہے، یہ نشان عبرت بنے گا ہم سب کے لیے۔ سارا دن گزر گیا تو اللہ اپنا کام کرتا رہا، شام کو صحیح سلامت واپس آ گیا۔ لوگ باغر عیسیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ آپ جو شخص کے بارے میں کہا تھا کہ کل تمہارے سامنے نتیجہ آ جائے گا، یہ تو ٹھیک ٹھاک اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا ہے۔ آپ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو کہا کہ بندے آج کا عمل بتا کہ تم نے کون سا خاص عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کرتے ہوئے تمہارے لیے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس کا کام تھا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں ڈسے گا جس کی وجہ سے تمہاری موت واقع ہوگی، تو اپنا آج کے سارے دن کا عمل بتاؤ۔ اس شخص نے کہا میں نے اور تو کوئی عمل نہیں کیا، ایک بھوکا تھا جس نے اللہ کے نام پہ کھانا مانگا تھا، میں نے اپنا پیٹ کاٹتے ہوئے اپنی دونوں روٹیاں اس کو عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی گٹھلی جس کے اندر کپڑے بندھے ہوتے اس کو کھولا اور اس کے اندر سے سانپ نمودار ہو گیا۔ سانپ سے ہم کلام ہوئے کہ تو نے اس کو کیوں نہیں ڈسا؟ اس نے کہا کہ اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، میں اس کو ڈسنا چاہتا تھا لیکن اس فرشتے نے لا کے لوہے کی سوراخ میرے منہ کے اندر دے دی کہ تم اس کو نہیں ڈس سکتے۔ یعنی ایک بنی اسرائیل کا بندہ اللہ کے نام پہ خیرات کرے، اللہ کے نام پہ مانگنے والے کی بھوک کو ختم کرے تو اللہ پاک اس سے اس طرح کی آزمائش کو بھی دور کر دے گا۔ اور اگر ہم امت مصطفیٰ کے اندر ہوتے ہوئے نیکی کریں، قرآن نے کہا سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 261 کے اندر آپ آج جائیں قرآن کی اس آیت کو پڑھیں، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اگر کوئی اللہ کے عطا کردہ مال میں سے عطا اس نے کیا ہے اسی مال میں سے کوئی اس کے نام پہ مانگے، کوئی ایک دانہ خرچ کرے گا، فرمایا مثل ہم بدل سبع سنابل، تو اللہ پاک ایک دانے کے بدلے اس کو 700 گنا عطا کرے۔ تو یہاں بات ختم ہوئی، قرآن نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا یہ 700 تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، وہ تو اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے تمہیں عطا کرے گا۔ یہ مال جو ہمارے ایک ہم صاحب اگر نصاب ہے تو 2.5% ہے، 100 کے اوپر 2.5 کون سے زیادہ ہیں؟ زیادہ ہے کم ہے؟ بہت کم ہے، معمولی سے اپنے مال میں اسی نے دیا ہے، ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے نظام بنایا ہے۔ تو آنے والا مہینہ رحمت کا، کرم کا، فضل کا مہینہ ہے اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے مال کا تخمینہ لگائیں جو صاحب نصاب ہیں، پہلے زکوٰۃ ادا کریں 2.5% کے لحاظ سے، اس سے آگے پھر آپ جتنا صدقہ و خیرات کریں گے وہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے۔
جب بنیاد مضبوط ہوگی، اس کے اندر نماز ہے، یہ زکات ہے، حج ہے، روزے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی آگے جتنے عمل کرتے جائیں گے وہ نفع دیتے جائیں گے، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو ہے عمل کی عمارت وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا